ابھی حکومت اور ورسز اپوزیشن تو ہم روز بات کرتے ہیں, جب بھی مقابل پیش کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں, مگر ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اتحادیوں کے نرغے میں آ گئے ہیں خان صاحب, اس کی وجہ کیا ہے؟ کاف لیگ میں خبر آپ کو دے رہا مکمل طور پہ بیزار ہو چکی, مکمل طور پہ, اور آخری موقع انہوں نے دیا ہے کہ بھائی فنڈز ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا ہے جو باتیں اندر کی, میں بات آپ کو بتا, ویسے آپ فون کچھ ملو رہے تھے یہ شو سے پہلے. دیکھیے میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں, جو مجھے معلوم ہوئی ہے ان ذرائع سے جن پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. گزارے یہ ہے, میرے ٹیلی فون نہ سنا کریں آپ, یہ بڑی زیادتی. میں نے تو دور سے دیکھا تھا آپ کو فون گھما رہے تھے. اچھا, تو گزارے یہ ہے کہ آخری موقع دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کو آخری موقع نہیں, یعنی آخری موقع یہ ہے کہ بھائی ہم ورنہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بھی کہا نہیں اب کوئی شکایت نہیں ہوگی. اور ایک چودھری پرویز علیہ نے ان سے کہا کہ یہ مونس علیہ کا کیا شور شرابہ کیا ہوا, کب میں آپ سے کہتا ہوں مونس علیہ کو وزیر بنائیں, اور اس کا ذکر کرتے ہیں آپ بار بار. نہیں, وہ پہلے قصہ تھا نا, اب نہیں ہے نا. اب وہ کہتے ہیں ہم اس سے بیدار ہیں, آپ اس کو ہر دفعہ ایشو, اصل چیز ہم آپ سے کہتے ہیں فنڈز دیں. وہ انہوں نے ان سے کہا جہانگیر ترین سے اور جو دوسرے لوگ تھے ان سے کہ 53 ارب روپے یا 43 ارب روپے اس کے لیے ڈیرہ غازی خان کے لیے, جو دراصل چیف منسٹر کی کانسٹیٹیوشن, 80 ارب روپے عمران خان صاحب کی کانسٹیٹیوشنسی کے لیے ہیں, ویسے تو میاں والی کے لیے, لیکن اس کا بڑا حصہ اس کے لیے. تو ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ جہاں جہاں ہمارے لوگ جیتے ہیں, لوگ ہماری جان کھاتے ہیں, ہم نے آپ کو ہر دفعہ بیل آؤٹ کیا, آپ کی مدد کی ہے, مولوی فضل الرحمان سے جان چھڑائی, یہ بھی کہا مولوی فضل الرحمان سے آپ کی جان چھڑائی ٹیکٹفلی. جب کام کا وقت آتا ہے, ایک بڑا دلچسپ مکالمہ یہ ہوا کہ ایک وسیم اکرم ہے آپ کا, اور اس کی آنکھوں پہ آپ نے پٹی باندھ دی ہے وہ وسیم اکرم, اور اس پہ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے. اب وہ چھکے لگائے گا یا آؤٹ ہوگا؟ وہ کیسے کھیلے گا؟ انہیں گیند ہی نظر نہیں آ رہی ابھی تک, تو گیند ہی نظر نہیں آ رہی. لیکن مولانا صاحب کی آپ نے بات کی, مجھے لگتا ہے ان کا تبدیلی کا دعویٰ سچا ثابت ہونے جا رہا ہے. نہیں, مولانا کو تو کچھ ملنے والا نہیں ہے, اس لیے وہ بہت ہی آزردہ ہے. وہ اپوزیشن پہ بھی تنقید کر رہے ہیں, انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. وہ جو خواب دیکھ رہے تھے نا, وہ کہتے تھے, انہوں نے ایک میسیج بھیجا تھا بڑا دلچسپ, وہاں جہاں بھیجا جاتا ہے کہ میں تھوک کا سودا کرنا چاہتا ہوں. اچھا, ان کا بیچاروں کے پرچون کا سودا بھی نہیں سکتا ابھی تک لگے ہوئے تو ہیں. بھائی از اے ویری ٹیکٹفل پرسن, کہیں نہ کہیں جگہ نکالیں گے. ان کا جو خیال تھا نا کہ ایک یلغار کر کے اور ایک طوفان کھڑا کر کے, مگر یہ تو آپ نے دیکھا لیٹ ہی گئے سارے. یہ تو انہوں نے طوفان کیا اٹھانا تھا, یہ اس قابل تھوڑی ہیں. ٹھیک, وہ ان کے پاس تو ورکر ہیں ایسے, مولانا فضل الرحمان کے پاس. ان کے پاس اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجیٹیشن کے لیے ورکر کہاں دیں؟ انہوں نے اربوں روپے بھی کمانے ہیں. وہ رمضان شوگر مل کے کیسز ہیں, 50 ارب روپے کی ITTs ہیں, اور کیا کیا کچھ ہے. ان کے بھی 50 ارب کے تقریباً کھاتے ہیں زرداری صاحب کے. تو مولانا فضل الرحمان نے اس کو ٹھیک نہیں کیلکولیٹ کر سکے. بہرحال چودھری صاحب کا تقریباً چٹا جواب ہے, اگر انہیں فنڈز نہیں ملتے, اگر ان کے بندے نہیں لگائے جاتے. دیکھیے آپ کو یہ فواد صاحب کے بیان سے نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ہاں, وہ بھی برس رہے ہیں پنجاب. فواد صاحب انڈیپینڈنٹ پلیئر نہیں ہے. اچھا, جب تک پشت پناہی نہ ہو, وہ صرف وہ یہ چیف منسٹر کے معاملے میں مسلسل شکایت کر رہے ہیں کہ بھئی 350 ارب روپے میں سے 60-70 ارب روپے خرچ کیے. کیپیسٹی تو ظاہر ہے بزدار صاحب کا, لیکن اس کا ریئیکشن بھی آ گیا نا. بڑی دلچسپ صورتحال. یعنی ایک طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی چیف منسٹر صاحب یہ نہیں چل سکتے. جی ٹھیک, بالکل. چیف سیکرٹری صاحب کو اختیارات دے دیے, IG کو دے دیے. اب روز نئے لطیفے میں سنتا ہوں کہ بادہ نوشی کی محفلیں ہوتی ہیں, اور جناب یہ ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے فلاں. اب نہ تو یہ ہمارا طریقہ ہے, اس پروگرام میں ہم نے کبھی ان چیزوں پہ گفتگو نہیں کی, نہ ہم نام لیتے ہیں کسی کا. لیکن بہرحال اس طرح کے قصے سننے میں کیا آ رہے ہیں کہ 4 چیف منسٹر, IG بھی چیف منسٹر ہے, اعظم سلیمان بھی چیف منسٹر ہے, اعظم خان کا پرنسپل سیکرٹری بھی چیف منسٹر ہے, بزدار بھی چیف منسٹر ہے. جی بالکل. اور ڈیلیور ایک طرف سے تو یہ میسج آ رہا ہے بھائی یہ بزدار صاحب سے کہیں اب کافی, انہوں نے جھوٹے لے لیے, پنگوڑا جھوٹ لیا کافی, اب اتر جائیں. اچھا, دوسری طرف سے دباؤ یہ ہے کہ نہیں بزدار صاحب رہیں, وسیم اکرم صاحب کی آنکھوں پہ پٹی نہ باندھے, وسیم اکرم صاحب کو چکے لگانے دیں. یہ ہے صورتحال. تو MKM نے تو دیکھیے لا تعلق ہی ہوگی, جب استعفیٰ بھیج دیا تو اختر مینگل کو تو کیا دیر لگے گی, تو تنے ہوئے رسے پہ چل رہے ہیں. ٹھیک,
جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے اس کی سپورٹ انہیں کیوں ملے گی؟ مہنگائی اور بے روزگاری میں کیا کمی ہوئی؟ ابھی 6 روپے آٹا بڑھ گیا ہے، ابھی ایک حالیہ سروے بھی آیا ہے، اس پہ آئیں گے، موضوع پہ پھر بات کریں گے. تو نہ مارکیٹ کمیٹیوں کا نہ کوئی مجسٹریٹ مقرر کیے، تو اس لحاظ سے وہ ان کے اپنے آدمی، ایک بہت ہی امپورٹنٹ آدمی پی ٹی آئی کا، اس نے پچھلے مہینے 4-5 گروپوں کو بلایا جس کا بڑا انفلوئنس ہے پارٹی میں، ٹھیک، اور ان سے کہا کہ بھائی یہ بزدار صاحب سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، بزدار صاحب بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ 40-50 کی ایک فہرست ان کے پاس ہے، انہیں اوبلائج کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کا کام جو دندہ ہو سکے، بھاگ دوڑ تو کافی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. بہرحال لیکن ہارون صاحب ایک پنجاب سے یہ اس کا علاج ایک ہی ہے. دیکھیے نا، یہ اگر حلیفوں کے سارے مطالبے مانتے ہیں تو بھی کام نہیں چل سکتا. یعنی اگر نظر انداز کرتے ہیں تو ظاہر وہ ناراض ہوتے ہیں. مخلوط حکومتوں میں یہی ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے انہوں نے بہت غیر معمولی توقعات پیدا کی، اب انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگوں کو عظیم انقلاب، دنیا بدل جائے گی، یہ ایک نیا پاکستان ہوگا، یہ دنیا کی ایک عظیم الشان ترقی کرتی حکومت. اور صورتحال یہ ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ معافی چاہتا ہوں معاملہ خراب ہے. ٹھیک، اس میں حل ایک ہی ہے، وہ ہے نئے الیکشن، مڈ ٹرم الیکشن. مگر مڈ ٹرم الیکشن اس لیے نہیں کہ اور انتشار پھیلے اور خرابی ہو، کرپٹ لوگ آ جائیں ماضی کے. وہ اس طرح ہو، کوئی اس کے لیے ڈائلاگ ہو، بات چیت سیاسی پارٹیوں کے درمیان بھی ہو. اب سنا ہے بات چیت تو ہو رہی بڑی دلچسپ، وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے کہتے ہیں اگر حکومت آئے گی ٹھیک تو اسپیکر کس کا ہوگا اور وزیر اعظم کس کا ہوگا. چناؤ تو بات یہ ہو رہی ہے، بات یہ نہیں ہو رہی کہ ملک کی بھلائی کیسے، بے روزگاری کیسے کم ہوگی، مہنگائی کیسے کم ہوگی، جابز کیسے کریٹ ہوں گی. ہارون صاحب، ایک پنجاب سے قافلے کے حوالے سے بہت بڑی آپ نے خبر بریک کی ہے کہ اس وقت چٹا جواب ان کی طرف سے آ گیا ہے، مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا یہ آخری موقع ہے. یعنی صاف پنجابی میں ہوئی گفتگو، اگے تہاڈی مرضی. ہارون صاحب صاف کہے نا، انہوں نے کہا کہ بس آخری ٹائم ہے، دیکھ لیں اب آپ کی کھلا مطلب یہ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں. ٹھیک، لیکن پنجاب کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، تاثر جو ایک دیا جا رہا ہے، آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب نے پورا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا، جس کی وجہ سے تمام جو اقتدار میں آنے کے خواہش مند لوگ تھے یا جن کے ہاتھ میں بادشاہت کی ایک کرسی آنے والی تھی، شاید ان کو یہ چیز نالاں گزری ہے کہ خان صاحب نے پورے پنجاب کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ہے. کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ حکومت کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ایسے ہوتا نہیں. چلیے سول سروس کو آزادی دی، کچھ چیف سیکرٹری کو دی، آئی جی کو دی، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وزیر اعلیٰ کو بالکل یا تو یہ ہے کہ یہ وسیم اکرم ہے اور وسیم اکرم پلس ہے اور یہ ایسے کارنامے انجام دے گا جو تاریخ انسانی میں کسی نے انجام ہی نہیں دیے ہوئے، کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہو گیا، یا یہ ہے کہ اس کو بالکل ہی لا تعلق کر دیا. اب آپ کو پتا ہے افسر تو ان کی نہیں سنتے، وہ کسی سے کام کہتے ہیں تو وہ کرتے نہیں. یہ انداز حکمرانی ہے ہی نہیں، اس طرح حکومتیں نہیں چلا کرتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اختیارات ہوتے ہیں ہر سطح پہ. ذمہ داری کس چیز کے ساتھ ہوتی ہے؟ اختیارات کے ساتھ. آپ کے پاس سوال کرنے کی ذمہ داری ہے، آپ کو سوال کرنے کی آزادی ہے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں جواب دوں دیانتداری کے ساتھ، محنت کر کے، ڈیٹا جمع کر کے، تحقیق کر کے. تو اگر آپ سے میں کہوں کہ آپ مجھ سے پوچھ کے سوال کریں تو کوئی پروگرام نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سوال آپ کو کرنا ہے. او بھائی چیف منسٹر بنایا تو اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس آدمی کو چیف منسٹر بنائیں جو ملک کے سیاسی خاندانوں کو سمجھتا ہو، سیاسی روایات کو سمجھتا ہو، جس کی تربیت ہو چکی ہو. آپ نے ایک نو آموز آدمی کو بنایا، اوپر پرنسپل سیکرٹری صاحب اسے احکامات دے رہے ہیں. حتیٰ کہ نعیم الحق صاحب آتے تھے یہاں مداخلت کرتے تھے، ان کی بڑی بیجا مداخلت تھی. اور بھی وہ احسن جمیل گجر صاحب کی بھی تھی، وہ تو سب سے پہلا قصہ تھا. انہوں نے اس کو لگوا دیا کسی کو، اپنے آدمی کو وہاں پہ گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین، اور وہاں ایک کالونی بننے والے تھی 1000 ایکڑ کی، جسے میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم حکومت کو 2-4 ارب روپے تو آسانی سے مل جاتے. ٹھیک ہے. اچھا وہ نہایت ہی دیانتدار آدمی، اس کو ہٹا دیا. اس سے ایک حکومت کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، میکانزم ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے کام کا
بڑے بڑے. اس طرح تو کریانے کی ایک دکان نہیں چل سکتی جس طرح گھر کا نظام نہیں چل سکتا, یہ تو پھر پورا ملک ہے ہارون صاحب. لیکن ہارون صاحب کہہ رہے ہیں مطلب کوئی میجر شاید غلطیاں ایسی ہوئی پچھلے دنوں پر ایکٹس کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی کہ شاید یہ وجہ ہے کہ تمام اتحادی عمران خان صاحب سے نالاں ہیں, چاہے بہانہ کوئی بھی بنایا گیا ہے. قافلے کا فنڈز کی بات کر رہی ہے جیسا سے نظر آ رہا ہے, MKM نے فنڈز کی بات کی ہے, شاید آرمی ایکٹ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی کہ شاید خان صاحب نے اس پہ بھرپور طریقے سے فارم پہ نہیں لیا. کہا تھا کہ وہ چونکہ مخمصے کا شکار رہے, بر وقت فیصلہ نہیں کر سکے, اس کے بھی مضمرات ہیں. شاید طریقہ یہ اپنایا گیا, MKM نے بھی فنڈز کے حوالے سے بات کی, GDA بھی فنڈ کے حوالے سے بات کری, مینگل گروپ کے مطالبات پرانے ہیں. نہیں دے رہے. دیکھیں نا کراچی میں آپ مجھے بتائیے سوائے اسد عمر کا کوئی سیریس آدمی آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ جو ان کا ممنون حسین ہے جس کا نام عارف الوی ہے, یہ بھی نہیں جاتا کراچی. کوئی کام بھائی مل جل کے کام کرنا ہوتا ہے نا. اور عمران اسماعیل صاحب کو آپ دیکھ لیجئے ان کا کیا طرز عمل ہے. وہ جب کہ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو میں حیران ہوں کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھے, جوتا کسی کی طرف کیا ہوا. ٹھیک ہے. چھوٹی یہ بچے ہیں, یہ لڑکے ہیں. وہ جوش ملی آبادی کے بارے میں کہا تھا شورش کاشمیری نے, جوش 80 برس کا لڑکا ہے, جوش برکے حوث کا کڑکا ہے, جوش 80 برس کا لڑکا ہے. یہ 50-55 سال کے 60 سال کے ہو گئے. وہ دیکھا وہ فیصل وابڈہ صاحب موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ پروٹوکول والے